اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو میرے بہن بھائی قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر اردو زبان میں سیکھنا چاہتے ہیں، نورانی قاعدہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس چینل میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اسکرین پر آپ کو جو یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، نورانی قاعدہ تختی نمبر 17 کے الفاظ ہیں۔ آج ہم ان الفاظ کو رواں اور ہجا دونوں طریقوں سے سیکھیں گے۔ سبق کو غور سے سنیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں الف کے بارے میں ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ الف جب خالی ہوتا ہے، الف پر جب کوئی حرکت نہیں ہوتی تو اس کو الف پڑھتے ہیں، اور الف پر جب کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت، تو اس کو حمزہ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ یہاں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد زال کو نرم پڑھیں گے۔ زال کو پڑھتے وقت زبان کا سرہ تھوڑا سا باہر نکالیں گے۔ زال کے اوپر زبر ہے۔ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، زال الف زبر ذا، زال الف زبر ذا، اذا، اذا۔ اس کے بعد تا ہے، نقطوں والی تا، چھوٹی تا، اس کو باریک پڑھیں گے، تا کے اوپر پیش ہے۔ اس کے بعد اگلی تا ہے، نقطوں والی، اس کو بھی باریک پڑھیں گے۔ تا کے اوپر جزم کا نشان ہے۔ الفاظ کو ملانے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو تا کو تا کے ساتھ ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ کس طرح؟ تا تا پیش تت، اذا تت، اذا تت۔ لام کڑا زبر لا، لام کڑا زبر لا۔ یہ جو ڈنڈی نما شکل ہے اس کو کڑا زبر کہتے ہیں، ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لام کڑا زبر لا، اذا تتلا، اذا تتلا۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے تو سیم پڑھیں گے، وقفاً اذا تتلا، وقفاً اذا تتلا۔ اگلا حرف دیکھیں، ناراً حامیہ۔ نون کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا۔ اس کے بعد را ہے، را کے اوپر دو زبر تنوین ہے، تو را کو موٹا پڑھیں گے، را دو زبر رن، را دو زبر رن۔ تنوین کے بعد ہا ہے، حروف حلقی ہے، تو یہاں تنوین پر غنہ نہیں کریں گے۔ را دو زبر رن، نارن، نارن۔ حا الف زبر حا، حا الف زبر حا، نارن حا، نارن حا۔ میم زیر می، نارن حامی، یا زبر یا، نارن حامیہ، نارن حامیہ۔ تا دو زبر تن، یہ نقطوں والی تا ہے، گول تا، باریک پڑھیں گے اس کو، تا کے اوپر دو زبر تنوین ہے، تا دو زبر تن، نارن حامیتن، نارن حامیتن۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، سٹاپ کریں گے، تو گول تا کو ہا سے تبدیل کریں گے، وقفاً نارن حامیہ، وقفاً نارن حامیہ۔ اگلا حرف دیکھیں، تا، تا کے اوپر پیش ہے، یہ نقطوں والی تا ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد سین، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو پتلا کریں گے، سین کے اوپر جزم کا نشان ہے، تو تا کو سین کے ساتھ ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ تا سین پیش تس، تا سین پیش تس۔ قاف، یہ نقطوں والا بڑا قاف ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، قاف کے اوپر کڑا زبر ہے،
ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قاف کڑا زبر قا، قاف کڑا زبر قا. تسقا، تسقا. میم نون زیر من، میم کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد نون ہے، نون کے اوپر جزم کا نشان ہے، تو میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے. تسقا من. نون ساکن کے بعد عین ہے، حروف حلقی ہیں، تو یہاں نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے. تسقا من. عین یا زبر عی، عین کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر جزم ہے، تو عین کو یا کے ساتھ ملائیں گے جزم کی وجہ سے. عین یا زبر عی. تسقا من عی، تسقا من عی. نون، نون کے نیچے دو زیر تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے. نون دو زیر نن. تسقا من عین. حمزہ کڑا زبر آ، حمزہ کڑا زبر آ. تسقا من عین آ. نون زیر نی. تسقا من عین آنی. یا زبر یا. تسقا من عین آنیہ. تا دو زیر تن، یہ نقطوں والی تا ہے، تو اس کو باریک پڑھیں گے، گول تا. تا کے نیچے دو زیر تنوین ہے. تا دو زیر تن. تسقا من عین آنیۃ. جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے، تو گول تا کو ہا سے تبدیل کریں گے وقفاً. تسقا من عین آنیہ. وقفاً. تسقا من عین آنیہ. اگلا حرف دیکھیں، میم، میم کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد نون ہے، نون کے اوپر جزم کا نشان ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با ہے. یہاں اقلاب کریں گے. اقلاب نون ساکن کو میم سے تبدیل کرتے ہیں. جہاں نون ساکن کے بعد با آ جائے، قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر یہ موجود ہے، تو وہاں نون ساکن کو میم سے تبدیل کرتے ہیں. اکثر جگہوں میں نون ساکن پر یہ چھوٹی سی میم لکھی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس جگہ پر میم کو پڑھیں گے. میم میم زبر مم. میم میم زبر مم. با زبر با. مم با. یہاں غنہ کریں گے. مم با. خا زیر خی. خا کو موٹا پڑھیں گے. خا، خا زیر خی. مم باخی. لام زبر لا. مم باخیلا. مم باخیلا. جب وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، تو آخر والے حرف کو سائلنٹ کریں گے. وقفاً. من بخل. وقفاً. من بخل. اگلا حرف دیکھیں، لام، لام کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد یا ہے، یا کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد نون ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں یہ چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، تو یہاں یا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، یہاں میم کو پڑھیں گے. لام زبر لا. یا میم پیش یم. یا میم پیش یم. لیم. لیم. با زبر با. لیم با. لیم با. ذال، ذال کو نرم پڑھیں گے. اس کے بعد نون ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد ہے، تو جس طرح جزم میں الفاظ کو ملایا جاتا ہے، اسی طرح تشدید میں بھی الفاظ کو ملایا جاتا ہے، تو ذال کو نون کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے. ذال نون زبر ذن. نون مشدد ہے، تو یہاں غنہ کریں گے. ذال نون زبر ذن. لا ينبذن. نون زبر نا. لا ينبذن. لا ينبذن. جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے، تو آخر والے حرف کو سائلنٹ کریں گے. وقفاً. لا ينبذن. وقفاً. لا ينبذن. الحمدللہ، ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.